میں ہوں دعا کنور. اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کریں. حکومت کے دن اب گنے جا چکے. انشاءاللہ جس دن پی ڈی ایم نے استعفے دے دیے اس دن اس حکومت کا کام انشاءاللہ تعالی تمام ہو جائے گا. نالائکی اور نااہلی کے سمندر کو تبدیلی کہتے ہیں. کیا بے روزگاری کے سیلاب کو تبدیلی کہتے ہیں؟ کیا غریب کے چولہے کی آگ بجھا دینے کو تبدیلی کہتے ہیں؟ پی ڈی ایم کی تحریک مستحکم ہے. جب تک کٹ پتلی کا کٹ پتلی اسپیکر بھی ہے اور کٹ پتلی کا کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بھی ہے تو تب تک ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ جو نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہے جو کہ پارلیمان ہی وہ فورم ہے جہاں اس قسم کا سٹیپ لیا جا سکتا ہے کہ وہ ممکن ہو. چاہے وہ بائی الیکشن ہو چاہے وہ سینٹ الیکشن ہو, ہمیں ان کو ہر پلیٹ فارم پہ مقابلہ کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس. میں ہوں دعا جمیل. آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب, عامر الیاس رانا صاحب, فیصل حسین صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, شکیل انجم صاحب اور محمد الیاس صاحب. بڑے سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں سیاسی محاذ آرائی کی. تو گورنمنٹ اور اپوزیشن کے درمیان بیان بازی کا سلسلہ جاری ہے. پی ڈی ایم کی گورنمنٹ مخالف تحریک کا دوسرا مرحلہ جاری ہے. گزشتہ روز اپوزیشن اتحاد نے بہاولپور میں سیاسی قوت کا مظاہرہ کیا. حکومت کی معاشی پالیسیز, مقبوضہ کشمیر, اسلام آباد واقعہ اور اسرائیل سے متعلق افواہوں پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا گیا اور وزیر اعظم کو گھر بھیجنے کا ایک بار پھر عزم کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف کے فورن فنڈنگ کیس کے خلاف 19 جنوری کو الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کرنے کا اعلان بھی کیا ہے. تو گورنمنٹ بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہے. آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے ترجمانوں کے اجلاس میں ایک بار پھر ہدایت کی ہے کہ پی ڈی ایم کو ہر فورم پر سخت جواب دیا جائے اور اداروں کا بھرپور دفاع کیا جائے. اس سیاسی لڑائی میں مسلم لیگ فے کافی متحرک نظر آ رہی ہے اور صورتحال کو کول ڈاؤن کرنے کی کوششیں کر رہی ہے. فنکشنل لیگ کے رہنما محمد علی دورانی نے پہلے جیل میں شہباز شریف صاحب سے ملاقات کی اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان سے ملے اور آج انہوں نے نون لیگ کے ناراض اور غیر فعال رہنما چودھری نثار علی خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے. اسی مناسبت سے پہلا اور بڑا سوال ہے ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کری ہوں. یہ جو اس وقت ملک میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان یا پی ڈی ایم گورنمنٹ کہہ لیں محاذ آرائی کا سلسلہ, آپ کے خیال میں اس کا انجام کیا ہوگا؟ محاذ آرائی کا انجام تو کبھی اچھا نہیں ہوتا. ظاہر ہے محاذ آرائی سے گریز کرنا چاہیے, اس سے جتنا بچا جا سکے بچ جانا چاہیے. لیکن اگر پی ڈی ایم کے حوالے سے میں بات کروں, ان کی تحریک کے حوالے سے, تو میرا خیال ہے کہ استعفوں کے حوالے سے انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا. بہت جلدی استعفوں کا اعلان کر دیا اور وہ پھر آپ کو یاد ہوگا میں نے بہت شروع میں کہا تھا کہ جب آپ ایک ان پاپولر گورنمنٹ کے خلاف نکلتے ہیں, ایک تحریک کا آغاز کرتے ہیں, تو لوگ آٹومیٹیکلی آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہیں امید پیدا ہو جاتی ہے کہ یہ حکومت جائے گی اور یہ لوگ آ جائیں گے جو اس حکومت کے خلاف اس وقت احتجاج کر رہے ہیں اور شاید ہمارے حالات بدل جائیں اور یہ بے روزگاری اور مہنگائی. حالانکہ ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ اس کے بعد ملا کچھ نہیں کرتا, لیکن لوگوں کو ایک امید ہوتی ہے اور امید کے ساتھ لوگ جا رہے ہوتے ہیں. جی پھر اتنی ہائپ بنانے کے بعد جب آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹنا شروع ہوتے ہیں تو پھر لوگوں میں مایوسی آنا قدرتی بات ہے. اب بہاولپور میں ہم نے دیکھا کہ مدرسے کے اس کو اسٹوڈنٹس کو بھی لایا گیا. دہاڑی دار تو خیر ہر جلسے میں آتے ہیں, پٹواریوں بھی جہاں گورنمنٹ ہوتی ہے ان کے وہ استعمال ہو رہتے ہیں, وہ لوگ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بہت جلدی ہوا نکلنا شروع ہو گئی اس غبارے سے جو بہت توانا نظر آ رہا تھا, بہت جس کی فلائٹ نظر آ رہی تھی. اور یہی وجہ ہے کہ جب اتنی زیادہ ہائٹ سے آپ آگے نیچے اترتے ہیں, کیونکہ وہ کہاں گئے استعفے, ختم ہو گئے. وہ مریم نواز صاحبہ نے اپنے ایک رکن سے کہا تھا منہ پہ مار کے آؤ, اسپیکر سے وہ انکاری کر دیا, انہوں نے کہا جی یہ تو استعفی جعلی تھا. تو اب آہستہ آہستہ میرا خیال ہے پی ڈی ایم کو ری تھنک کرنے کی ضرورت ہے اپنی اسٹریٹجی. ان کو تھوڑا کچھ ٹائم آؤٹ لینا چاہیے. وہ جب وہ آپ دیکھ رہی ہوتی میچ باسکٹ بال کا ہو رہا تھا تو ٹائم آؤٹ لیتے ہیں اور اس کے بعد کوچ سمجھاتا ہے کہ بھی کیا کیا غلطی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے انہیں ٹائم آؤٹ لے کے ری اسٹریٹجائز کر کے دوبارہ میدان میں اترنے کی ضرورت. جی عامر صاحب.
ایاز صاحب کے ساتھ معذرت کے ساتھ چونکہ وہ ٹون بندے کی ہوتی ہے نا سیٹ، تو وہ پٹواریوں کا لفظ اس لیے نکل آیا کہ حکومت تھی جب پی ایم ایل این کی تو تب بھی یہی بات کہی جاتی تھی کہ پٹواریوں کے جلسے ہیں جی. تو بھاولپور پہ میرا خیال ہے شکیل انجم اچھا تبصرہ کر دیں گے کہ صرف مدرسے کے طالب علم تھے یا واقعی بھاولپور میں بھی لوگ نکلے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں کو لوگ اب نظر ہی نہیں آتے، جو کہہ دیا جائے وہی لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پریس کانفرنسیں سرکاری بند ہو چکی ہوتی، ٹویٹر اکاؤنٹ چھوڑ چکے ہوتے، وہ شاید کچھ اور کرتے، کوئی نیا کام کرتے. ان کے پاس کام، پرائم منسٹر کے پاس بھی صرف یہی ہے. اور محمد علی درانی کو بھی چودھری نثار علی خان سے ملاقات کے لیے وہاں، اور چودھری نثار علی خان سے ان سے ملاقات کے لیے مجبور نہ کیا جاتا، ورنہ کہاں درانی اور کہاں چودھری نثار علی خان. شہباز شریف ملے، فضل الرحمان ملے، بالکل کچھ اور بات ہے. چودھری نثار کا درانی سے ملنا کہ درانی پی ایم ایل ایف کے کسی کام پہ لگے ہوئے نہیں ہیں، یہ کلیئر کر لیں. وہ اسی کام کے میسنجر ہیں جو انہیں دیا گیا ہے اور جہاں سے وہ ان کو پتہ چلتا ہے لوگوں کو کہ یہ کس طرف سے بات چیت کے لیے تیار کر رہے ہیں لوگوں کو کہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے. اگر پی ڈی ایم کی تحریک زیرو ہو چکی ہوتی، میں نے پھر دوہراؤں گا، یہ پریس کانفرنس سے ختم ہو چکی ہوتی. بالکل نہیں ہوئی. پبلک کا پریشر دن بدن بڑھ رہا ہے، اور یہاں ہمارے بہت سارے ایکسپرٹس بھی یہ کہہ چکے کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کا کیا ہے. تو پنجاب میں تو واقعی ان کا نہیں ہے، وہ تو پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این ہی اپنے شو کر رہی ہے نا. اور جہاں جہاں پہ جا رہے ہیں یہ کلیئر ہے کہ یہ انتخابی اتحاد نہیں ہے. ہر بندے نے اپنا ایک سامنے رکھا ہوا ہے. پھر شیخ رشید نے جیسے کہہ دیا کہ وہ بلاول کو تو زرداری کھلا رہے ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے، وہ اس کا باپ ہے، وہ کھلائے گا، وہ اس کا بیٹا ہے. اور سیاست سب اپنی اپنی کر رہے ہیں. پی ایم ایل این میں شہباز شریف کے بارے میں بھی تو یہی کہا جاتا ہے نا کہ جی وہ تو صلح جو ہیں، تو صلح جو کو کس نے اندر کیا ہوا ہے؟ اور ان کے پاس اگر اندر انہوں نے کیا ہے جنہوں نے درانی کو بھیجا ہے، تو پھر بات تو وہ ایک نہیں ہے نا. پھر یہ اور بات ہے کہ صلح جوئی کو ختم کرنے کے لیے شہباز شریف کو دوبارہ پکڑوایا گیا اور ان کو وہاں رکھا گیا، اور پھر وہاں پہ ایک بندہ بھجوایا گیا کہ بھئی اب ہم یہ بھاگ رہے ہیں، اور ان سے وہ بار بار درانی صاحب ملاقات کر رہے ہیں، میسج کر رہے ہیں. اچھی بات ہوگی اس ملک میں لڑائی جھگڑا ختم ہو، اور جنوری میں ہی اگر کچھ طے کرانا ہے بات چیت کر لیں. لڑائی جھگڑے پھڈے ہماری اقتصادی صورتحال کو بالکل سوٹ نہیں کرتے. یہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں. سمجھ آ جائے اگر یہ جو 19 جنوری کو مظاہرہ کرنے جا رہی ہے پی ڈی ایم الیکشن کمیشن کے سامنے، چیف الیکشن کمشنر کو میں جس طرح جانتا ہوں ذاتی طور پہ، ہماری چونکہ میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں، نہ تو وہ حکومت کے کسی کام آئیں گے اور نہ وہ آئیں گے حزب اختلاف کے کام. وہ جائیں گے آئین اور قانون پہ. اس کے علاوہ سکندر سلطان راجہ نہیں کرتا. چاہے وہ پیٹرولیم سیکٹری رہا ہے نا، آپ اٹھا کے دیکھ لیں کوئی کیس بنا ہے کہ اس نے کسی کے دباؤ پہ کوئی پریشر کبھی لیا ہو. وہ حزب اختلاف کے مظاہرے سے بھی پریشر میں نہیں آئے گا، اور کابینہ کے اس فیصلے سے بھی پریشر میں نہیں آئے گا کہ سینٹ کا الیکشن فوراً جلدی کر لیں. ٹھیک جی فیصل صاحب. دیکھیں خوش فہمی پہ تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتے. جو آدمی کسی خوش فہمی کا شکار ہونا چاہے تو ہو جائے. اس پہ تو ہم اور آپ پابندی نہیں لگا سکتے. نہ کسی کے خواب دیکھنے پہ ہم پابندی لگا سکتے ہیں. ہر انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ جو چاہے جو ہے وہ خواب دیکھے. لیکن میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ بعض صحافی ہوتے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہوتے ہیں، ان کو جو ہے وہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لینا چاہیے. ان کی اتنی عمر ہو جاتی ہے، وہ ان کا تجربہ، ان کا مشاہدہ جو ہے، ان کو دیوار سے پیچھے کا بھی جو ہے وہ نظر آنا چاہیے. یہی ان کی جو ہے سینئرٹی کا جو ہے تقاضا ہوتا ہے. لیکن بعض لوگ سینئر ہو کے بھی جو ہے وہ دیوار کے سامنے کا لکھا ہوا جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتے. میں کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ خود سے اگر سمجھ جائیں تو سمجھ جائیں. میں نے بہرحال کسی کا جو ہے وہ نام نہیں لیا. وہ سامنے دیوار کا لکھا ہوا بھی جو ہے وہ پڑھ نہیں پاتے. میں ایاز صاحب کی بات سے بھی اختلاف کروں گا. موسمیات کی وزیر ہیں، انہوں نے کہا تھا وہ جو موسمیات کی وزیر ہیں، پرائم منسٹر دیوار کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں، دیوار کے پیچھے بھی پڑھ لیتے ہیں. جی جی بالکل صحیح ہے. بالکل 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 آپ بالکل صحیح پہنچے شکیل بھائی، بالکل صحیح پہنچے. آپ نے وہیں پہ رہنا، یہی سمجھنا ہے. ٹھیک ہے نا، مہربانی آپ کی. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں تھوڑی ایاز صاحب سے بھی تھوڑا سا وہ میں اختلاف کروں گا کہ اپوزیشن کی جو ہے وہ توانا آواز، یہ اپوزیشن کبھی توانا آواز بنی نہیں تھی. یہ اپوزیشن میں تو دم ہی نہیں تھا. یہ عامر صاحب کو روزانہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ انتخابی الائنس نہیں ہے، انتخابی الائنس نہیں ہے. بھائی آپ سے کس نے کہا ہے کہ یہ انتخابی الائنس ہے؟ حکومت کو ہٹانے کی تحریک تو ہے نا، یا حکومت کو ہٹانے کی تحریک بھی نہیں ہے. اس وقت ایک پارٹیاں کیا کہہ رہی ہیں کہ ہم نے استعفے دینے اور سینٹ کا الیکشن بھی لڑنا. بھائی آپ مذاق کر رہے ہیں. دیکھیں
देखें जो लोग आमिर भाई ने, शकील भाई ने, इलियास भाई ने रिपोर्टिंग की है, इनको इस बात का पता होगा, लाजमी तौर पे पता होगा कि पाकिस्तान का जो सियासी कल्चर है, जब पार्टियां टिकट देती हैं तो उसके साथ जो है इस्तीफे ले लेती हैं। अराकीन अपनी पार्टी के अराकीन से इस्तीफे लेने के लिए कोई एक महीने की तारीख नहीं दी जाती। ये इस्तीफे जो है इनके पास मौजूद होते हैं, वो 10 मिनट की नोटिस पे जो है वो स्पीकर को भेजे जा सकते हैं, अगर भेजने की नियत हो। अगर भेज दे, आप बात कर रहे हो, ये बात तो हमारे पास है नहीं ना, आपको पता नहीं 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 नहीं, आप हमेशा बोलते हैं, ज्यादा आपको चुप कराना जरूरी है, आपको बताना जरूरी है, अपनी जात का तबसरा नहीं, इल्म का जरूरी है कि ये जो 10वीं दफा कहा है ना कि जी इस्तीफे ले लेते हैं, इस्तीफा वही काबिल कबूल होता है जो स्पीकर के सामने जाके इकरार किया जाता है, रिटर्न की कोई वैल्यू नहीं है। ये ज़हन में रखें ताकि तजज़िया करते हुए आपको समझ आ जाए। अब कितनी माशाल्लाह इन्होंने देखे ना, इतनी अकलमंदी की इस वक्त जो आमिर साहब ने बात की है ना, हम और आप नहीं कर सकते। बहुत ही जबरदस्त इन्होंने बात की है, बहुत अकलमंदी की। ये इनके आला और अरफा ज़हन की जो है ना, इनकी गुफ्तगू जो है ना वो अलामत है। इस्तीफे भाई मुझे भी पता है, इस्तीफे जमा होते हैं, जाके जमा कराने में कोई वहां पे चांद पे जाना है, स्पीकर चांद पे बैठा हुआ है। उन्होंने जो 1 महीने का टाइम दिया है स्पीकर के लिए, उन्होंने तैयारी पे जाना किसी। अच्छा अपनी बात तो करने देना, आप जैसे इल्मी नहीं कर सकता ना आमिर भाई, ये तो आपको पता ही है। जरूर आप जज्बाती हो रहे हैं। 3 हफ्ते के बाद थोड़ा थोड़ा सा पिंच किया है, आप रोज करते हैं, हमने कभी जवाब ही नहीं दिया। ठीक है फैसल साहब, आप प्लीज कंप्लीट कीजिएगा, मुझे आगे बढ़ना है। फैसल साहब रट्टा लगा हुआ भूल गए। देखिए इन्होंने, चलिए आमिर साहब आप इनको बात आमिर भाई गुस्से में, आप गुस्से में आ गए, गुस्सा नहीं करें, गुस्सा बुरी बात गुस्से में नहीं आता, मैं आता ही नहीं गुस्से में। अरे भाई मैं गुस्से में आता ही नहीं। अच्छा ये अच्छी बात, अगर आप गुस्से में नहीं आते तो ये आपकी जो है एक मुस्बत बात है, और आना भी नहीं चाहिए गुस्से में आने का नुकसान ज्यादा होता है। आदमी है ना बहकी बातें करने लगता है, तो मैंने आपकी बातों से अंदाजा लगाया कि शायद आप गुस्से में आप आम हालात में भी ऐसी गुफ्तगू करते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता। चलिए ठीक हो गया जी। ब्रिगेडियर साहब भाई भूल गए हो मेरी बात, ठीक है जी, मुझे आगे बढ़ने दें, वक्त मेरे पास कम है। ब्रिगेडियर साहब दोनों ने इख्तिलाफ कर दिए, मैं जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है, और जो उन्होंने 19 जनवरी की इलेक्शन कमीशन के सामने धरने की बात की है, यहाँ तक तो इनका जमहूरी हक है, ज़रूर करना चाहिए, ज़रूर धरना दें। हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बात करनी है वो भी ज़रूर करें, लेकिन मैं स्ट्रांगली फील करता हूँ कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट और फौज को टारगेट किया हुआ है मौलाना फजलुर रहमान एंड कंपनी ने, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। इस तरीके से वो भी बातें कर रहे हैं कि हम रावत करेंगे, कभी वो कहते हैं कि जी हम आगे टकराव करेंगे, पीछे हट जाएं। फ़ौज हमेशा जमहूरी हुकूमत के साथ होती है, चाहे नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत थी उस वक्त भी साथ खड़ी थी, और जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के साथ भी खड़ी थी, और इस वक्त भी खड़ी। जब तक कानून और आइन के दायरे में रह के वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे, करना चाहिए भी है। इस तरह तो जो मर्जी है जिस वक्त मर्जी कर दें, दोनों जमहूरी की पार्टी हैं, जिस तरह PMLN पीपल्स पार्टी, दोनों ने अपने टेनर पूरे किए हैं। आई थिंक बेसिकली राइट ये है कि वो पूरा अपना टेन्योर पूरा करें, उसके बाद पाकिस्तान की आवाम की मर्जी है कि वो किसको मैंडेट देते हैं। रही बात सेकंड कि जिस तरीके से मौलाना वो मोहम्मद अली दुरानी से बात करें, बहुत अच्छी बात है, टैग टू डिप्लोमेसी ज़रूर करनी चाहिए, किसी को स्टेप फॉरवर्ड लेना चाहिए, और अगर फंक्शनल लीग ने स्टेप लिया है तो मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, इसको लेना करना चाहिए, और सबसे मुज़ाकरात करने चाहिए, कहीं ना कहीं मुज़ाकरात का रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन ये बात कर देना कि जी हम आके रावलपिंडी में ये कर देंगे और ऐसे करेंगे, ये सियासी मुहावरा इस तरह की नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे सिर्फ नुकसान पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की मईशत को होगा, अवाम डिस्टर्ब होंगे, पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान की जगरसाई होगी, उसके साथ साथ हमारा जो नंबर 1 दुश्मन है भारत, वो बहुत खुश होगा, क्योंकि वो चाहते ही यही हैं कि पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज में खुदा न खास्ता कहीं टकराव हो जाए, जिससे पाकिस्तान की फ़ौज कमज़ोर हो, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर हो, और अल्टीमेटली पाकिस्तान को नुकसान पहुँचे। जो एक हाइब्रिड वॉर में सबसे बड़ी बात यही होती है कि अवाम और फ़ौज को और हुकूमत को आपस में दूर कर देते हैं। ये चीज़ें मुल्क के नुकसानदेह हैं, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान क्योंकि उनकी सोच एक ही है कि अपना ज़ाती फ़ायदा, अपनी पार्टी का फ़ायदा, अपने लोगों को फ़ायदा, उनको पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, पाकिस्तान से कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी भी समझता हूँ इस चीज़ को उनको सोचना चाहिए, और इतना सा पाकिस्तान से फ़ायदा उठाया है, आज पाकिस्तान के कुछ करने के लिए कम अज़ कम हाज़िर। शकील अंजुम साहब देखिए दुआ, बात ये है कि फ़ौज जो है हमारा एक कौमी इदारा है, और फ़ौज ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं, खा वो दहशत गर्दी की जंग हो
किसी भी हवाले से पाक फौज या मुल्क के अंदर कोई भी मुसीबत आई है, उस हवाले से पाक फौज का किरदार हमेशा आवाम के साथ रहा है और उन्होंने आवाम के लिए ही काम किया है। तो दोनों तरफ से जिस किस्म की बातें की जा रही हैं, चलें अपोजिशन सख्त ज़बान इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हुकूमत की जानिब से भी और वज़ीर आज़म और ख़ास तौर पर वज़ीर दाखिला फ़ौज के हवाले से जो बयानात देते हैं और ये कहते हैं कि फ़ौज हमारी पुश्त पर खड़ी है, इस हुकूमत के साथ है, तो उन्हें ये कहने से पहले सोचना चाहिए कि फ़ौज जो है हर जमहूरी जो हुकूमत आती है मुल्क के अंदर उसके साथ ही खड़ी होती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं पीडीएम के प्रेशर में हैं, जो पीडीएम की मूवमेंट है, और वो ये समझ रहे हैं कि फ़ौज जो है वो हमारी लाइफ लाइन है और उन्होंने इसको अपने साथ चिमटा के रखा हुआ है। आप ये देखें कि वज़ीर आज़म की जो भी तकरीर शुरू होती है, जो भी बयान आता है, वो इसी हवाले से होता है कि वो कोशिश करते हैं कि फ़ौज को मुतनाज़ा बनाया जाए। अपोजिशन की बात छोड़ दें आप, लेकिन ज़्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो क्यों फ़ौज को मुतनाज़ा बनाना चाहती है अपने बयानात के हवाले से। फ़ौज का एक आइनी किरदार है पाकिस्तान के अंदर और वो हमेशा रहेगा। फ़ौज ने हर किस्म की कुर्बानियाँ भी दी हैं और दे भी रहे हैं। और रही बात हुकूमत की, तो आप देख लें कि अगर हुकूमत प्रेशर में नहीं है तो फिर जैसे आपने मोहम्मद अली दुरानी साहब की बात की कि पहले उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की, फिर मौलाना फजल रहमान से की, चौधरी निसार अली से की, तो ये किस बात की गमाजी करती है कि वो ये मुलाकातें, ये सिलसिला क्यों शुरू किया गया है? ये सिलसिला इसीलिए शुरू किया गया है कि कहीं ना कहीं जो है दोनों फरीकैन को बिठाया जाए, और बेहतरी इसी में है कि फरीकैन बैठकर आपस में बात करें। अगर बात नहीं करेंगे तो मुल्क के जो हालात हैं वो पहले ही बहुत बुरे हैं। आप देखें कि दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है। मच में जो वाकया पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है, उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। वो क्यों कि हमारा जो सियासी इस्तेकाम है, जो हमारे अंदरूनी इख्तलाफात हैं, उससे जो है दहशतगर्द और दुश्मन जो है वो फायदा उठा रहे हैं। उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि दोनों फरीकैन को बिठाया जाए और बात की जाए कि जो चीज़ें अपोजिशन की हैं उन्हें एड्रेस किया जाए, जो हुकूमत की हैं उन्हें हुकूमत करना दिया जाए, और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि जो मैंडेट उसको मिला था कि मुल्क की माशी हालत संवारेंगे, उसकी तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। उसकी तवज्जो सिर्फ अपोजिशन और पीडीएम है। आज भी जो इजलास हुआ है तर्जमानों का, तो वज़ीर आज़म ने हिदायत किया है अपने तर्जमानों को कि चल भाई शुरू हो जाओ, अपोजिशन को लताड़ दो। और उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो अवाम है जिसने उन्हें वोट दिए और जिनकी उम्मीदें इस हुकूमत से वाबस्ता थी, अगर वो दोनों ठीक ना होती पार्टीज, तो ये जो तहरीक इंसाफ है कभी भी इक्तदार में नहीं आ सकती थी। तो सिर्फ इसी वजह से इक्तदार में अवाम लेकर आई है कि दोनों जमातों से तंग थी अवाम, और इसको मौका दिया इमरान खान साहब को, जिन्होंने हमें जो है बड़े सुहाने ख्वाब दिखाए, और आज नतीजा आप देख लें कि हम मुआशी तौर पर रोजाना की बुनियाद पर पीछे जा रहे हैं। 45% जो है हमारे कर्जों में इजाफा हो गया है। पॉइंट ऑफ व्यू भी आ गया जी इलियास साहब। देख लीजिए, महाजराई का तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा। ना अपोजिशन ना गवर्नमेंट की जानब से आपस में टेबल टॉक पर तो बैठ ही नहीं रही, और ना ये बैठने देखने में आ रहा है कि बैठेंगे, क्योंकि दोनों एक तरफ से मुतहरक हैं और एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो बात करते हैं गवर्नमेंट की जानब से उसको डिफेंड करने के लिए पूरी कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में देखेंगे, अब एहतजाज का दूसरा मरहला भी शुरू हो गया। अब अदारों के बाहर एहतजाज और इस तरह के जो सिलसिला है कि दबाव बढ़ाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, एक दूसरे पर मुतनाज़ा बनाने के लिए बात की जाती है, जिस तरह पाक फ़ौज के इदारे को। तो ये जो तमाम सूरत हाल है, इसका कोई अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को इस चीज़ से कोई दिलचस्पी नहीं है। आवाम चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिले, जो कि गवर्नमेंट भी नहीं दे सकी और अपोजिशन की जानिब से उनकी बात नहीं की जाती। वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट को गिराया जाए। तो इसका क्या नताइज हैं? पहले ही देख लें, महंगाई इतनी बड़ी है, मज़ीद बढ़ेगी महंगाई, और जो इकॉनमी है आपकी वो देख लें, ना बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर आ रहा है, मुल्क में अफरा तफरी अनारकी इसी तरह फैली रहेगी, आपस में एहतजाज देखेंगे तो बाहर से कोई इन्वेस्टर्स नहीं आने लगे, ना कोई इधर आके सरमायाकारी करेंगे, बल्कि लोकल जो सरमायाकार है वो भी घबराए हुए हैं कि क्या सूरत हाल होगी, कौन सी गवर्नमेंट रहती, कौन सी नहीं रहती। ये जो तमाम सूरत हाल है, इसको देखने के लिए बाकायदा तौर पर चाहिए। जैसे मोहम्मद अली दुरानी अगर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश कोई कामयाब नहीं रहेगी, क्योंकि उनके जो जिस तरह वो इकदाम कर
کر رہے ہیں, جس طرح ملاقاتیں وغیرہ کریں, اس کے نتائج کوئی دیکھنے میں نہیں آ رہے. یہ تو چاہیے کہ ان کو بٹھا کے, جیسے ماضی میں جس طرح بھی جو دھرنا دیا ہوا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے, تو اس ٹائم بیٹھ کے مذاکرات وغیرہ کوئی نہ کوئی ٹیبل ٹاک وغیرہ ہوتی تھی, کوئی نہ کوئی چیز نکلتی تھی. اب بھی جو صورتحال ہے اس میں دیکھنے میں کچھ نہیں آ رہا, نہ کوئی بیچ میں مداخلت کر رہا ہے, بس سب بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. ملک میں ایک دوسرے کوئی نہ کوئی بات کر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہوتا ہے, اور باہر سے جو لوگ ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا. جو صورتحال ہے اس کو دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدامات کرنے چاہیے, دونوں کو عقل کے ناخن لینے چاہیے, اور بیٹھ کے ٹیبل پر بیٹھ کے بات چیت کرنی چاہیے. اگر نہیں کریں گے ایک دوسرے پر اس طرح محاذ رہی تو اسی طرح رہے گی. اس سے دیکھیں آئندہ آنے والے سالوں میں مزید جو مندی کا شکار ہوگا. سیاسی محاذ رائے کا انجام اچھا نہیں ہوتا, بات چیت کی سخت ضرورت ہے, اور دونوں کو, اپوزیشن اور گورنمنٹ کو, بیٹھ کر بات چیت کرنی چاہیے. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. دوسرا سوال ہمارا ہوگا, کورونا کے وار جاری ہیں, ہم سوال رکھیں گے تعلیمی ادارے کھولنے کا حکومتی فیصلہ کتنا درست ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. 9, 10, 11, 12 کے جو طالب علم ہیں وہ 18 تاریخ سے اپنے سکولز میں اور کالجز میں جائیں گے. اس کے بعد 25 جنوری سے پرائمری سے لے کے 8ویں تک جو باقی بچے ہیں 25 تاریخ کو سکول آنا شروع کر دیں گے. اس کے بعد 1 فروری کو جتنے بھی ہائر ایجوکیشن کے ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, باقی ہیں. یہ تھے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب جو تعلیمی اداروں کو کھولنے سے متعلق اعلان کر رہے تھے. گورنمنٹ نے کورونا کی دوسری لہر کے پیش نظر 26 نومبر سے 10 جنوری تک ملک بھر کے تمام تعلیمی ادارے بند کرنے کا اعلان کیا تھا, اور آج اس حوالے سے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کا جائزہ اجلاس ہوا ہے, جس کے بعد یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ اب ملک بھر کے تعلیمی ادارے 11 جنوری کی بجائے 18 جنوری سے مرحلہ وار کھلیں گے. پہلے مرحلے میں 9ویں سے 12ویں کی کلاسز سٹارٹ ہوں گی. پرائمری اور مڈل 25 جنوری اور یونیورسٹیز 1 فروری سے کھولی جائیں گی, جبکہ بورڈز امتحانات مئی اور جون میں لیے جائیں گے. پرائیویٹ سکولز کی جو تنظیمیں ہیں وہ 11 جنوری کو ہی تعلیمی ادارے کھولنے پر بازید ہیں, اور گورنمنٹ کو انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر 11 جنوری کو کوئی رکاوٹ ڈالی گئی تو اس کا سخت رد عمل سامنے آئے گا, کارروائی بھی ہو سکتی ہے. پکڑ دھکڑ کی صورت میں اگر کارروائی ہوئی یا پکڑ دھکڑ ہوئی تو اس صورت میں اسلام آباد کی طرف مارچ کیا جائے گا. اسی مناسبت سے یہ دوسرا سوال عامر الیاس رانا صاحب میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. سوال یہ, کورونا کے وار جیسے آپ جانتے ہیں جاری ہیں, آج بھی مزید 39 اموات ہوئی ہیں. تعلیمی ادارے کھولنے کا حکومتی فیصلہ آپ کے خیال میں کتنا درست ہے؟ دیکھیں, حکومت کے لیے نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن. یہ وہ سچویشن بن گئی ہے کہ شادی ہال کھلے ہیں, بازاروں میں رش اسی طرح موجود ہے, اور صرف سکولوں کے بچے وہ سکولوں میں نہیں جا رہے. تعلیم کا حرج ہو رہا ہے. مطلب یہ دونوں طرف سے ہے. جیسے کرونا میں نا گورنمنٹ کاروبار کھلے رکھنے پہ بھی مجبور ہے, اور کاروبار بند کرنا ضروری ہے کہ کرونا سے بچیں, تو ادھر سے سارا کاروبار تباہ ہوتا ہے, لوگوں کی معاشی سچویشن خراب ہوتی ہے. یہاں پہ پرائیویٹ سکولز کا جہاں پہ بہت, چونکہ اتنا لمبا عرصہ ہو گیا کہ چھوٹے سکولز تو ویسے ہی ختم ہیں, آپ شمار نہیں کر سکتے کہ ان کی کیا قسم پرسی کی حالت بن گئی کہ پہلے ہی تنخواہیں اور سٹاف کی وہ سب کچھ کم ہوتا ہے, فیسیں بھی کم ہوتی ہیں چند بڑے سکولوں کو چھوڑ کے, جو سب سے زیادہ فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, قرضے بھی لیتے ہیں. لیکن ایجوکیشن کا بھی حرج ہو رہا ہے. پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے, پھر گورنمنٹ کے پاس ہیلتھ کی رپورٹس ہیں, سکولز والے آ کے ملے ہیں. گورنمنٹ سکولز میں تو انہوں نے تھوڑا بہت کیا بھی شروع. میرے صاحب میں اب ظاہر ہے اس کے ساتھ زندہ بھی رہنا ہے. تو ٹھیک ہے, ایک فیصلہ ہو گیا, ہمیں سب کو, اپنے بچوں کو, لوگوں کے بچوں کے لیے, اپنی فیملیز کے لیے, جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھائی احتیاط کریں, بچوں کو سکول بھیجتے ہوئے بھی احتیاط سکھائیں. مجبوری ہے جب پیرنٹس لے کے ساری سیاحتی مقامات پر پہنچے ہوئے ہیں, بازاروں میں بچے چھوٹے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں انہیں, تو ٹھیک ہے اگر گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا, ہر چیز میں تنقید بھی نہیں ہوتی. اس کو ہمیں چاہیے یہ کہ بچوں کو سمجھائیں, گھروں میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں کہ جب وہ آئیں تو ایس او پی کے تحت کپڑے, روٹین میں بھی سکول کا لباس چینج ہوتا ہے, لیکن پیرنٹس سے وہ گلے نہ ملیں, گرینڈ فادر مدر سے نہ ملیں, بلکہ پہلے چینج کریں پھر ملیں. یہ احتیاطی بہت ضروری ہیں اور یہی کریں گے. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں, یہ آئی اسٹل فیل کہ جو گورنمنٹ نے آفٹر سارے صوبائی وزیر تعلیم سے بات کی ڈیلیبریشن کے ساتھ, اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. یہ ایک نیا ٹرینڈ چل گیا ہے کہ جو حکومت فیصلہ کرتی ہے, کبھی پرائیویٹ سکولز ہیں, کبھی آپ کے سامنے یہ اپوزیشن ہے, کبھی تاجر برادری ہے, سب شروع, ریلیجیس ایکٹیویٹیز شروع ہو جاتی ہیں. بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا گیا ہوگا. دیکھیں, بچے
جب اسکول میں آتے ہیں دے آر دا کیریئر، ان کو تو کچھ زیادہ اثر نہیں ہوتا، لیکن جب وہ گھر آتے ہیں تو اولڈر پیرنٹس ہیں، اولڈر گرینڈ پیرنٹس ہیں جو بچوں سے محبت اور پیار بھی بہت کرتے ہیں، ماں ان کو ضرور پیار کرتی ہے، تو اس کی وجہ سے یہ سوچ سمجھ کے فیصلے کیا جاتا ہے۔ اور پرائیویٹ ادارے جو ہیں اگر ایک ہفتہ لیٹ ہو جائیں گے جو حکومت نے فیصلہ کیا ہے، واٹ از دا پرپز، وائی دے آر تھریٹنگ، ہم ادھر مارچ کریں گے، اسلامت کی طرف کریں گے، یہ کریں گے۔ آئی تھنک گورنمنٹ کو بڑا کلیئر کہہ دینا چاہیے کہ جو ادارے کا مینجمنٹ اس کو اسکول کی مینجمنٹ ایسا کرے گی ان کی ریسٹرکشن کینسل کریں، کم از کم کہیں نہ کہیں تو گورنمنٹ کی ریٹ قائم ہونی چاہیے، اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لانگ مارچ تھریٹ یہ ختم ہو جانے چاہیے۔ ٹھیک ہے، شکیر انجم صاحب۔ دیکھیے دعا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے اور کافی ہو بھی چکا ہے کہ پچھلے سال مارچ سے جو ہے وہ اسکولز بند ہیں، کچھ تھوڑے عرصے کے لیے کھلے، لیکن جب پتہ چلا کہ کرونا کی دوسری لہر آئی ہے تو اس کے بعد پھر اسکولز کو بند کر دیا گیا، اور جو آن لائن کلاسز کا سسٹم ہے وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے کہ بچے جو ہے ان سے بہت زیادہ استفادہ حاصل کر سکیں یا بہت زیادہ تعلیم حاصل کر سکیں، اس کا کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں پڑا ہے آن لائن کلاسز کے حوالے سے۔ اور ظاہر ہے کہ بازار بھی کھلے ہیں، مارکیٹیں بھی کھلی ہیں، بچے وہاں پر آ بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، تو سکولز کھل جانے سے کوئی اتنا بڑا میرا یہ خیال ہے کہ حکومت کا فیصلہ برا نہیں ہے، لیکن اگر وہ حکومت کو اس کے ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے اور سکولز کو پابند کرنا چاہیے کہ جو ایس او پیز ہیں کرونا کے حوالے سے ان کو ضرور فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جو پچھلی دفعہ سکولز کھلے تھے تو جو ایس او پیز تھے انہیں پوری طرح فالو نہیں کیا گیا تھا سکولز کے اندر، ایون دین ٹیچرز بھی جو ہے وہ ماسک نہیں لگاتے تھے یا لگاتی تھیں، اور بچے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھ بھی جاتے تھے، تو اس کے لیے ضروری ہے کوئی میکانزم حکومت بنائے اور تمام سکولز کو پابند کرے، جو سکولز کی ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ پہلے میٹنگز کی جائیں اور اس بات کو انشور کیا جائے کہ جو کرونا کے حوالے سے ایس او پیز ہیں ان پر باقاعدگی سے عمل کیا جائے گا، سختی سے عمل کیا جائے گا۔ اگر ان پر عمل کر کے سکولز کھول دیے جائیں تو میرا یہ خیال ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ بچوں کو جو ہے ان کی تعلیم کا جو بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اس کا ازالہ ہو سکے۔ بالکل جی، فیصل حسین صاحب۔ دیکھیں اسکول بند کیوں کیے تھے اور اسکول جو ہے وہ کھول کیوں رہے ہیں؟ نہ اسکول بند کرتے وقت اس حکومت نے کوئی ڈیٹا دیا، نہ اسکول جو ہے اب کھول رہے ہیں تو اس وقت انہوں نے کوئی ڈیٹا دیا کہ اسکول بند کرتے وقت کرونا نے ان کو فون کر کے کہا تھا کہ میں آنے والا ہوں، اسکول بند کر دو، اب اسکول کھول رہے ہیں تو کیا کرونا نے فون کر کے بولا ہے کہ میں جا رہا ہوں جو آپ اس کو جو ہے وہ اسکول کو کھول دیں؟ دیکھیں یہ ایک سائنسی ایشو تھا، سائنس کبھی کسی کی عقل پہ نہیں چلتی، سائنس چلتی ہے ڈیٹا پہ چلتی ہے، شواہد پہ چلتی ہے۔ انہوں نے ایک غیر منطقی جو ہے وہ فیصلہ کیا، بلا وجہ میں کئی مہینوں کی آپ تعلیم جو ہے بچوں کی جو ہے وہ آپ کی نااہلی کی بینڈ، اس حکومت کی جو ہے وہ نااہلی کی بینڈ چڑھ گئی ہے۔ آن لائن جب اس ملک میں 5% بچے ایسے ہوں گے جو آن لائن کلاسز لے سکتے ہیں، ورنہ 95 بچوں کے پاس تو یا تو سہولت نہیں ہے یا پھر ان کے پاس یہ وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ آن لائن جو ہے وہ کلاس لے سکے۔ سرکاری اسکولوں میں کتنے بچوں نے جو ہے وہ آن لائن کلاسز جو ہے وہ لے لی ہوں گی؟ ایک غیر منطقی حکومت کا فیصلہ تھا۔ کم سے کم جو ہے جب انہوں نے اسکول بند کیے تھے تو کہا تھا بڑی تباہی مچنے والی ہے، تباہی تو کچھ نہیں مچی، تو اسکول کھولتے وقت جو ہے حکومت کم سے کم جو ہے معافی نہیں مانگ سکتی تھی، شرمندگی کا ہی جو ہے وہ اظہار کرتے کہ ہم سے جو ہے یہ غلطی ہو گئی تھی، ان کی وجہ سے سائنس جو ہے وہ بلا وجہ میں پاکستان میں جو ہے بدنام ہو رہی ہے بلکہ رسوا ہو رہی ہے۔ جی ایاز خان صاحب۔ ظاہر ہے تعلیمی ادارے ہمیشہ کے لیے تو بند نہیں کیے جا سکتے، پہلے ہی بہت نقصان ہو گیا ہے، یہ بالکل ٹھیک فیصلہ ہے گورنمنٹ کا۔ اور ایس او پیز پہ تو ہم ظاہر ہے ایسی قوم ہے کہ ہم بلیو ہی نہیں کرتے ان چیزوں پہ، یہ تو یہاں لوگ سیٹ بیلٹ لگانا گاڑی کی توہین سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں لگانی پڑ رہی ہے، لیکن جب چالان کا خطرہ نظر آتا ہے تو پھر کچھ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کچھ چیزیں ہم ظاہر ہے کہہ دیتے ہیں کہ جی گورنمنٹ کرتی کچھ نہیں ہے، ایس او پیز پہ عمل نہیں کراتی۔ میں اپنے شہر کی اگر بات کروں لاہور میں تو یہاں 10 بجے پورے ریسٹورنٹس وہ سروس بند کر دیتے ہیں سرو کرنے، حالانکہ اوپن ایئر میں کھانا سرو کر رہے ہیں لیکن فوری طور پہ اور سیل ہوتے ہیں ریسٹورنٹس۔ اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ وہ کام کر رہی ہے، ہم لوگ جو ہمیں کرنا ہے وہ نہیں کر رہے۔ تو اب ظاہر ہے پیرنٹس کے لیے بچوں سے زیادہ پیارا تو کوئی نہیں ہوتا، ان کی کل جائیداد ہی بچے ہوتے ہیں نا۔ تو میرا خیال ہے یہ پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان سے ایس او پیز پہ عمل کرائیں، ان کو ماسک دے کے بھیجیں، اور جب واپس آئیں تو عامر بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے وہ چینج کریں، اس کے بعد کسی سے ملیں۔
یہ پیرنٹس زیادہ ذمہ دار ہیں اس میں, یہاں حکومت ذمہ دار نہیں ہوگی. لیکن میرے خیال میں حکومت بالکل ٹھیک فیصلہ کر رہی ہے, اور میرے خیال ماؤں کی دعائیں بھی بہت ہوں گی, جو یقیناً چھوٹے بچے تو چونکہ گھر میں بہت تنگ کرتے ہیں, بہت تنگ آئی ہوں گی, اور دعائیں اللہ نے ان کی سن لی. جی الیاس صاحب. دیکھیں جی, اسکول کھولنے چاہیے کیونکہ بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا تھا. جس طرح ان کو بچے آن لائن کلاسز زیادہ بچے نہیں لے سکتے, اور جو اب بچوں کے پیپرز جو تھے کہ انہوں نے تیاری کی ہے, اب ان کے پیپرز بھی ہیں, اسی طرح وہ سلیبس وغیرہ وہ کریں گے. لیکن جب اسکول کھلے تو اب چاہیے اسکولز والوں کو بھی, پرائیویٹ اسکول, گورنمنٹ اسکول کو بھی, اب ان کی ذمہ داری اور انتظامیہ کی بھی کہ ایس او پیز کو فالوز کروائیں. اور اس کے علاوہ جو گھر میں بھی جاتے ہیں تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ ایس او پیز کو فالو کریں جس طرح بھی ہے. اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ جو دوسری لہر آئی تھی تو پھر کل کسی طرح اور اس طرح پرابلم ہو سکتی ہے. تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. ان کے اسکول میں جیسے رینڈم پہلے سیمپلنگ کی گئی, بچوں میں دیکھا گیا کہ کرونا تو نہیں ہے کسی طریقے, ایسا ہے وہ اس کے لیے تھوڑی سختی کرنی پڑے گی. لیکن اسکول کھولنے چاہیے اسکول میں تاکہ بچوں کے تعلیم کا حرج نہ ہو اور وہ صحیح طرح کر سکیں. لیکن گورنمنٹ کو اس کے لیے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے تاکہ ہاتھ دھونے کے لیے بچوں کے لیے بیسنز لگیں, پانی کے فراہمی ہو. اس کے علاوہ جو ماسک ہیں نہیں ہیں بچے کے پاس, یہ نہ کریں کہ بچے کو گھر بھیج دیں ادھر سے باہر سے, لیکن پراپر طریقہ کار اپنانا چاہیے. گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ تھوڑی انویسٹمنٹ کرے تاکہ بچوں کی تعلیم کا حرج نہ ہو. جی عامر صاحب آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ میں بس چھوٹی سی بات, یہ چونکہ ہم اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی صالح مغل نے ہمارے سٹوری فائل کی ہے کہ کرغزستان میں 17 یونیورسٹیاں جو میڈیکل کی ہیں وہ پی ایم سی نے, پاکستان میڈیکل کمیشن نے بلیک لسٹ کر دی ہیں. سینکڑوں نہیں ہزاروں اسٹوڈنٹس پاکستانی گئے ہوئے ہیں اور لاکھوں روپے مہینے کا خرچ کرتے ہیں پیرنٹس ان کے لیے. اور ایک دم بیٹھ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں ان کے, انہوں نے پریس کانفرنس کر دی کہ ہم بلیک لسٹ کر رہے ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ ہر چیز کو ایک سٹائل طریقے سے دیں, نوٹس دیں, ان کی کلاسیں پوری ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں, ان بچوں کے مستقبل کا کیا بنے گا. پہلے یہاں روکتا کوئی نہیں اور پیچھے سے آرڈر شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ پی ایم سی خود ایک بنی ہوئی ہے, کبھی وہ بند ہوتی ہے کبھی کھلتی ہے. تو وزیر اعظم کو اس پہ توجہ کرنی پڑے گی کہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں, ہمارے بچے ہیں. بالکل آپ نے اچھا ریز کیا. بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. سوال ہوگا پی ٹی آئی حکومت میں پولیس کے ہاتھوں ایک اور بے گناہ کا قتل ہوا ہے. ہم سوال رکھیں گے کیا ایسے واقعات گورنمنٹ کے لیے پی ڈی ایم سے بڑا چیلنج ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. اس پارٹ میں ہم بات کر رہے ہیں پولیس گردی کے ایک اور واقعے کی. تو 2 جنوری کو اسلام آباد کے علاقے G10 میں اشارے پر نہ رکنے پر پولیس اہلکاروں نے گولیوں کی بوچھاڑ کر کے 22 سالہ نوجوان اسامہ ندیم ستی کو قتل کر دیا. اور اس واقعے پر اپوزیشن گورنمنٹ کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنا رہی ہے. تحریک انصاف کے دور حکومت کا یہ دوسرا واقعہ ہے. اس سے پہلے 19 جنوری 2019 کو سانحہ ساہیوال بھی رونما ہوا تھا, اور اسی طرح پرائم منسٹر نے نوٹس لیا, کئی تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی گئی, انکوائریز ہوئیں, بیانات قلم بند ہوئے, گرفتاریاں ہوئیں, ملزمان کو عبرتناک سزائیں دلوانے کے بلند و بانگ اعلانات بھی کیے گئے, لواحقین کو انصاف دلانے کے وعدے اور دعوے بھی کیے گئے. لیکن تقریباً واقعے کو 2 سال گزرنے کے باوجود بھی تحریک انصاف کی گورنمنٹ لواحقین کو انصاف فراہم نہیں کر سکی ہے. اسی مناسبت سے یہ تیسرا اور بڑا سوال ہے. ایاز خان صاحب, میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں. آپ سمجھتے ہیں کیا ایسے واقعات گورنمنٹ کے لیے بڑا چیلنج ہو سکتے ہیں پی ڈی ایم سے؟ کیونکہ ہر فورم پر ابھی بھی پی ڈی ایم سے نمٹنے کی تیاریوں کی باتیں تو ہم سن رہے ہیں, لیکن اس طرح کے افسوسناک واقعات کیا یہ محض انکوائریز, رپورٹس, کمیٹیوں تک ہی محدود رہیں گے؟ بڑی بدقسمتی ہے. بہت پرائم منسٹر صاحب اس وقت بھی سانحہ ساہیوال پہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی انصاف میں دلواؤں گا, لیکن کچھ نہیں کر سکے. اب ایک چیز اور ہے کہ ایک گاڑی جا رہی ہے, اشارہ توڑ دیا اس نے. اب پولیس تک کیا ٹریننگ ہے ہماری پولیس کی؟ یار گولی مارنی ہے اس ٹائر پہ مار دو, اس کو گاڑی رک جائے گی. کتنی دیر چلا سکے گا وہ گاڑی چلانے والا؟ لیکن آپ نے یہ طے کر لیا کہ اگر گاڑی کسی نے اشارہ توڑ دیا یا ناکے پہ آپ کے کہنے پہ نہیں رکا تو وہ دہشت گردی ہوگا. اب وہ بچہ, اس کی عمر دیکھیں, اس کے پیرنٹس کے لیے اس سے بڑا سانحہ ہو سکتا ہے؟ وہ پرائم منسٹر, ان کی حکومت تو دور کی بات ہے, وہ اس ملک سے اعتماد ان کا اٹھ جائے گا کہ ہم کس ملک میں, کس معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ دعوے اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کیا کرتے تھے اقتدار میں آنے سے پہلے, لیکن بدقسمتی سے کچھ نہیں کر سکے. صرف اعلان کرتے ہیں کہ جی ہاں انصاف. اب بھی یہی ہوا ہے, سب کہہ رہے ہیں کہ جی انصاف ہوگا. کہاں انصاف ہوگا؟ انصاف صرف کہنے سے نہیں ہو جاتا, اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے, اور پھر نظر آنا چاہیے. آپ ان والدین کی حالت دیکھیں, اس بچے کے ساتھ بے شمار والدین کا اعتماد صرف حکومت سے نہیں اس ملک سے اٹھ جائے گا. خدا کے لیے ان چیزوں کو
روکنے کی کوشش کریں. اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے آپ, یہ واقعات ہوتے رہیں گے اور ہم اسی طرح بیٹھ کے چیختے رہیں گے, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. آپ بھی اعلان کریں گے جی ہم عبرتناک سزا دیں گے, لیکن عبرتناک سزا الٹیمیٹلی عوام کو تو ملتی ہے, ملزموں کو نہیں ملتی اس ملک میں. فیصل حسین صاحب, کسی بھی باپ کے لیے اس کی زندگی کا شاید سب سے مشکل ترین اور سخت ترین لمحہ وہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے جوان بیٹے کی لاش کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے جو ہے وہ قبر تک جو ہے وہ پہنچائے. اور جس بے رحمی اور صفاقی کے ساتھ جو پولیس والوں نے یہ جو کارروائی کی ہے, یہ تو کہیں سے لگتا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے صرف گاڑی کو روکنے کی جو ہے کوشش کی. تو بالکل جس طرح گولیوں ماری گئی ہیں, یہ تو بالکل ایک ٹارگٹ کلنگ ہے. اور ایسا لگتا ہے کہ پولیس والے جو ہیں وہ بالکل تاک میں بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے اپنا نشانہ لیا ہے. ایسے ان کے والد صاحب کی بھی گفتگو جو سامنے آئی ہے کہ ان پولیس والوں سے ان کے ایک دن پہلے ان کے بیٹے کی کچھ تل کلامی بھی جو ہے وہ ہوئی تھی. بہرحال جو ہے کہ موجودہ حکومت سے تو ہم یہ توقع بھی نہیں کر سکتے کہ جو ہے وہ انصاف ہوگا. ہمیں تو جو خواب دکھائے گئے تھے اس قوم کو کہ وہ کے پی کے کا پولیس کا نظام لے کر آئیں گے, اور کے پی کے کا پولیس کا نظام وہ ہے, دنیا اس نظام کو جو ہے وہ فالو کر رہی ہے. پتہ نہیں وہ نظام کہاں گیا, آسمانوں میں چلا گیا, زمین کے نیچے چلا گیا دفن. وہ نظام بھی جو ہے وہ اس بچے کی لاش کے ساتھ ہی جو ہے وہ دفن ہو گیا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے, شاید کوئی اس ملک میں جو ہے بہتری کی صورت نظر آ جائے. یہ ملک جو ہے وہ مستقل ایک پولیس اسٹیٹ بنتا جا رہا ہے. جی عامر صاحب, دیکھیں یہ خبر پولیس نے جاری کی کہ ایک ڈکیت کو مار دیا. ہمارے رپورٹر افتخار چودھری نے اس خبر کو اصل میں دیا, اور ٹریڈر رہنما ہیں رانا قدیر جنہوں نے یہ خبر ہم تک پہنچائی. وہاں سے یہ خبر شروع ہوئی کہ پولیس تو فراڈ کر رہی تھی. ڈی آئی جی صاحب تو کریڈٹ لے چکے تھے, صبح صبح وہ کلمہ پڑھ کے پہلا ٹویٹ کرتے ہیں اور اینڈ تک یہی کام کرتے رہتے ہیں سوائے کام کرنے کے. اچھا, ثانیہ سائی والا آپ نے ذکر کر دیا. لاہور میں جو موٹر وے پہ عورت کے ساتھ ہوا, وہ جو چلبل پانڈے ڈی آئی جی صاحب تھے جو ابھی چلے گئے عمر شیخ صاحب, کچھ نہیں کیا. آج عدالت میں کیس تھا, سب کچھ مان چکے مجرم ملزم, اور چلان ابھی تک پیش نہیں کیا. وہ 18 جنوری پہ چلا گیا. وکیل اسلام آباد میں 2 دن پہلے اٹھایا گیا. آج آئی جی پی کو 1 بجے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا, صبح وکیل بازیاب ہو گیا. پرسوں ایک مزدور کے بچے اسلام آباد میں جو کام کر رہے تھے وہاں پہ بھٹے پہ, وہ غائب تھے. ڈی سی کو آرڈر ملا, شام کو ہی بچے, ڈی سی نے اچھی محنت کی, ایس ایچ او جھوٹ بولتا رہا, وہ بچے بازیاب ہو گئے. یعنی جب تک عدلیہ نوٹس نہ لے انتظامیہ اسلام آباد کی تو نہیں ہلتی. لاہور میں تو چونکہ وہ مسائل بہت بڑے تھے عمر شیخ صاحب کے, وہ قصے کہانیاں اگر کوئی سنائے تو لاہور سے سنا دیں, ہم اس کو کیا کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ پانڈے جی جو اسلام آباد میں بٹھائے ہوئے ہیں, آئی جی سے لے کے اور ڈی آئی جی تک, ایک ایس ایس پی کے رینک پہ ڈی آئی جی بیٹھا ہے, کام کیا کر رہے ہیں؟ روزانہ کی بنیاد پہ ٹویٹ, کیونکہ پوری گورنمنٹ ٹویٹ پہ چل رہی ہے, اور پرائم منسٹر کو رپورٹ بھی ٹویٹ پہ جاتی ہے. جیسے پرویز مشرف نے نا پی ایم ایل کیو کی صدارت لینے کی کوشش کی نا جب, تو انہوں نے کہا کہ میں روزانہ چیک کروں گا کہ کتنے لوگ روزانہ ہماری پارٹی کے ممبر بن رہے ہیں. تو اسلام آباد میں تھے ڈاکٹر امجد, انہوں نے جتنے اسکول کے فرنچائز تھے, یہ اس کے موبائل فون کے فرنچائز تھے نا, سارے شناختی کارڈ اٹھائے اور سارے پی ایم ایل کیو کے ممبر بنا دیے. وہ بیچارہ اسی دھوکے میں باہر سے بھی آیا اور مارا گیا. باہر کوئی بندہ نہیں کھڑا تھا کراچی میں, اسی سوشل میڈیا سے. یہ گورنمنٹ بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. خان صاحب کو اب ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. جب وہ کہتے ہیں پھر بیان بھی بدلتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, ابھی ٹائم بہت ہے, 2.5 سال پڑے ہوئے ہیں. اور بریگیڈیئر صاحب کے تو ابھی 5.5 مہینے رہ گئے نا, جو انہوں نے دیے تھے کہ میں جون تک تو بالکل ٹائم دینا چاہتا ہوں. عمران خان صاحب کے پاس ابھی 2.5 سال موجود ہیں. خدا کے واسطے سوشل میڈیا سے باہر آئیں, لوگوں کے پاس پہنچیں, لوگوں کے غم کا مداوع کریں. ان کے لیے ان کی حسرتوں پہ جو اس وقت افسوس ملا جا رہا ہے, بجائے اس کے پھا رکھیں, ملیں اور عام آدمی سے ملیں. سوشل یہ جو جب جاتے ہیں نا دورہ کرنے شوکت عزیز کی طرح, وہاں اسپیشل برانچ کے لوگ کھانے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ مذاق اپنے ساتھ نہ کرائیں, بلکہ اوریجنل لوگوں سے ملیں. جی بریگیڈیئر صاحب, دیکھیں دعا, یہ ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے, اور اس میں ٹوٹل غلطی پولیس کی ہے. ایک بچے کو جو انارمڈ ہو اور وہ رات کو جا رہا ہے, اگر اس نے بچے نے گاڑی نہیں بھی روکی تو آپ کا طریقہ ہوتا ہے یہ کہ آپ کی ایک پکٹ ہوتی ہے, وہ اگر نہیں روکتے اس سے 500 گز کے فاصلے پر آپ کی ایک اور ٹیم گاڑی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے جو گاڑی کو روک لیتی ہے. اور اگر نہیں بھی گاڑی رک رہی ہے تو ہاؤ کین یو فائر اسٹیٹ ہیڈ آن ٹارگیٹ کلنگ کر کے, جو آپ نے اسکرین شاٹس کیے ہیں, اسکرین پہ فائر کیے ہیں, ٹائر پہ فائر کیا جاتا ہے, گاڑی پہ انکیپیسیٹیٹ کر دیتے ہیں اور پھر اس کو اریسٹ کر لیں. عام بچے کتنے ظلم کی انتہا ہے. ایشو ہی جتنی یہ پولیس کی ہائی اینڈنس کے بعد انکوائری ہوتی ہے, اس میں کوئی ایویڈنس ڈر کے نہیں لوگ آتے.
उसके बाद ये मजबूरन फैमिलीज को जाके वहाँ डराते हैं, धमकाते हैं, उनसे सुलह की एप्लीकेशन ले लेते हैं, हमने नहीं चलाना, केस खत्म हो जाता है। आई थिंक हुकूमत को चाहिए कि तमाम प्रोविंसेस में स्पेशल पुलिस के लिए कोर्ट्स बनाए जाएं, जहाँ पर इस तरह के जो इंसिडेंट हो उनका 1-2 महीने के अंदर इमीडिएटली स्पीडी ट्रायल हो, स्पीडी चालान हो, सजा मिले। जब किसी पुलिस वाले को सजा मिलेगी तो आई एम श्योर कि ये ऐसे इंसिडेंट भी कम होंगे और पुलिस अकाउंटेबल होगी। साथ ही साथ उसके वहाँ के एसपी को देखें, हर क्रेडिट हम लेते हैं ऐसे जो एक इंचार्ज है, एसपी है या डीएसपी है, दे शुड बी हेल्ड आल्सो रिस्पांसिबल। उन्होंने अपनी पुलिस को क्या ब्रीफिंग दी थी और कैसे ऐसे इंसिडेंट को कंट्रोल करने की तदबीर बनाई थी। जी इलियास साहब, देखिए ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है। पहले भी साहिवाल में भी हुआ ये वाक़या, उसके बाद देखें कुछ दिन बाद खामोशी हो जाती है, ना कोई प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया, सब ने नोटिस लिया, वज़ीर आला पंजाब ने, उनको इंसाफ क्या मिला? बाद में ये है कि उनको कंपनसेशन करके इस तरह मसले को ठंडा कर दिया। अब ये भी मसला है इस तरह। अब कुछ अरसे बाद फिर कोई ऐसा मसला होगा। पुलिस में इस्लाहात लाने के लिए पंजाब में प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद एक ऑफिसर को लेके आए, वो भी छोड़ के चले गए। फिर 5 IG बदल दिए। अब CCPO साहब देख लें, ये भी कितने चेंज हो गए। अब रिसेंटली जो चेंज किए हैं उनसे वो तंग आ गए। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि कब्जे छुड़ाओ, ये करवाओ, लोगों को इंसाफ की फराहमी करो। वो देखने में नहीं आती, वो सिर्फ बातें ही होती हैं और यहाँ सोशल मीडिया पर बातचीत होती है। उसके बाद तो कोई चीज़ नहीं नज़र आती। इस्लाहात लाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया गया, ना कुछ किया गया। पुलिस वैसे की वैसे ही है, उसमें कोई ऐसी तब्दीली तो नहीं आई। अब इस्लामाबाद जैसे पुलिस में जहाँ इस बड़ा कहा जाता है कि बड़ा प्रोफेशनल किस्म के पुलिस अफसर होंगे, लेकिन उधर नहीं है। लाहौर में तो इस तरह के मसले चलते रहते हैं आए दिन, कुछ मीडिया पर आ गए, कुछ इस तरह पुलिस ने इस तरह करके कवर कर लिया इस तरह। तो ये जो सूरत हाल है इसको उस वक्त तक ठीक नहीं होगी जब तक इनमें इस्लाहात नहीं लेके आई जाएंगी। पुलिस में रिफॉर्म्स की बात की जाती है, लेकिन रिफॉर्म्स अभी तक 2.5 सालों में नहीं आ सकी पुलिस में। बेहतरी तो लाने के लिए जो किए जा रहे हैं वो सिर्फ ज़बानी कलामी खर्च किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर साहब आके इस पर बरसे भी थे कि पुलिस की जानब से कोई वो बेहतरी नहीं आई। जी शकील अंजुम साहब, देखिए दुआ, बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और जो पंजाब पुलिस है और उसको तो गवर्नमेंट ने लाइसेंस टू किल दिया हुआ है कि जिसको चाहे मर्जी जब मर्जी मार दो। सानिया साहिवाल का आपने जिक्र किया, वहाँ पर किस बेदर्दी से लोगों को मारा गया और फिर उनका नाता जो है वो दहशतगर्दों के साथ जोड़ा गया। और ये जो 22 साला नौजवान था, इसको भी मारने के बाद इसको डाकू डिक्लेयर कर दिया पुलिस ने कि वो डकैती की वारदात करने के लिए गया था। और वहाँ से जब वो वापस आ रहा था तो पुलिस को इतला मिली और पुलिस ने 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं पूरी 22 गोलियाँ उसकी गाड़ी पर जो है वो मारी हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस कितनी मुँहज़ोर है इस सूबे की। और जो दावे किए गए थे उसके बिल्कुल बरअक्स हो रहा है। आप देख लें कि नासिर दुरानी साहब को लाया गया कि वो पुलिस में इस्लाहात करेंगे, तो इस्लाहात क्या होनी थी, वो खुद जाके घर बैठ गए। और जब वज़ीर आज़म साहब कहेंगे कि वो एक CCPO को इसलिए लेकर आए हैं कि वो उनके बहनोई का प्लाट का कब्जा छुड़ाएगा, तो उसके बाद आप अंदाज़ा लगा लें कि आपकी पुलिस से आप क्या तवक्को करेंगे। और फिर वही किया CCPO साहब ने। आप देखें कि लाहौर के अंदर उन्होंने अपनी मनमानी की, उन्होंने ना कोई अदलिया को माना, ना ही उन्होंने IG को माना। उनकी खातिर इन्होंने एक IG भी तब्दील किया। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि लाहौर पुलिस के हालात क्या हैं कि क्राइम बिल्कुल सही जी, पूरे सूबे में इस वक्त इंतहा। ठीक है जी, मेरे पास वक्त ख़त्म हो गया। बहरहाल बड़ा जुल्म किया पुलिस ने। अब लवाहकीन भी और हम सब बल्कि पूरी कौम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की तरफ देख रहे हैं कि क्या वो इनको इंसाफ दिलवाते हैं और क्या महज कमेटियाँ और इंक्वायरीज तक ये वाक़या भी महदूद होकर रह जाता है। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।